عزیزان مکرم آج موسم بھی بڑا پیارا بنیا کھلوتا ہے کہ جی میں آیت پڑھی وہ تحت موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. آؤ ذرا ایک حدیث شریف تو میں گفتگو کا آغاز کرنا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سی، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام علیہ السلام. یہ بہت بڑی سعادت ہے، انہوں ضرور حاصل کرو اور پڑھ دیں چاہ سا جاوے تو بے شک 50,000 واری چا پڑھو، لیکن درود پاک ضرور پڑھیا کرو. جو مفتی احمد یار خان نہیں بھی لکھ دیں وہ آدھیں بھی اگر کوئی بندہ درود ایڈے شوق دے نال پڑھے کہ انہوں دعا منگن کا چیتا ہی بھول بنجے تو اس درود دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ بن منگیا انہوں ہر شے عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے درود پاک سارے برا ضرور پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ سانو تو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہن آؤ جڑی میں آیت طیبہ آپ نے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. فرمایا کہ وہ بندے جڑے اللہ اور رسول دے نال جھگڑا کردے نے بعد اس دے کہ ہدایت آ گئی ہے، یعنی اسلام دی صورت دے اندر سیٹی بند کرے سو جی، اسلام دی صورت دے اندر، قرآن دی صورت دے اندر اور دین مصطفیٰ دی صورت دے اندر یہ ہدایت تواڈے سامنے آ گئی ہے. تے ہور بھی کئی بندے اللہ رسول دے نال جھگڑدے ہو. اللہ رسول دے نال جھگڑن دا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جڑے احکام ہون نا وہ ساری مرضی دے مطابق ہون یا کم از کم وہ سارے قبضے اور کنٹرول دے وچ ہون. جویں پہلیاں امتاں دا جی چاہتا ہی نا تے وڈیرے رل کے باندھے ہن تے اپنے واسطے انہاں دے مسئلے ہور ہوندے ہن تے عوام واسطے ہور ہوندے ہن. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایہو جہا مسئلہ ہو جاوے کہ وڈیریاں واسطے مسئلہ ہور ہوے تے جڑے عوامی بندے انہاں دے واسطے مسئلہ ہور ہوے. اور جویں اساں چاہیے اس طرح سے کنٹرول کر لئیے یہ انہاں نوں بڑی تکلیف رہندی آئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے نال انہاں نوں اس بات دا اختلاف رہندا. اللہ نے انہاں دے ال اشارہ فرمایا کہ وہ بندے جنہاں دے سامنے ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، دین آ گیا، واضح ہو گیا اور سارے واسطے برابر ہے. توجہ کرے دے پے ہو میرے سارے بیرا تے موڑی تسی جھگڑا کردے ہو، موڑی تسی چاہتے ہو کہ ساری مرضی دے مطابق سارے گل ہوئے تے فرمایا یہ گل چنگی نہیں. بلکہ میں تانوں بڑی پتے دی گل دساں جے میرے بیرا سارے سمجھو نا. وہ یہ جس ویلے نبی پاک مکے شہر دے وچ اعلان نبوت فرمایا نا تے جڑے مکے دے سردار آن انہاں نبی پاک دے سامنے ایک شرط رکھی آ. انہاں کیا بھی تسا انج کرو ساڈے واسطے ٹائم وکھرا چ بناؤ تے آئے جڑے باقی غریب غربے انہاں دے واسطے ٹائم وکھرا چ بناؤ. یعنی جڑے اسی بیٹھے ساڈے وچ نہ پون انہاں نوں وکھریا کرو، انہاں دی کہ اوقات ساڈے رلے پون. توجہ ہے بیراواں دی کوئی نہیں ہے. یہ انہاں کیا باقاعدہ طور تے انہاں کہ بھی ساڈے واسطے ٹائم وکھرا ہونا چاہیے جے اسی اب کوئی جو نہ بیٹھا ہوئے. نبی پاک فرما رہے ہم نے فرمایا تسا جاؤ مینوں تواڈے ورگے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جدوں بھی وفا کرنی ہے نا غریباں وفا کرنی ہے نا. سمجھ آمدی پئی ہے کوئی نہیں آمدی پئی. تے اج ہی تسی ویکھ لو امیر بندے چاہندے کوندے جنہاں دا پیسہ دین تے لگدا ہے، ورنہ ویکھیا جاوے انہاں امیراں دا پیسہ یا کوڑیاں دے میچاں واسطے ہے یا داندا دی بھاج واسطے ہے یا چاٹانیاں کبڈیاں واسطے ہے یا کتیاں دی لڑائیاں واسطے ہے. یہ ہو جے حرام دا پیسہ وہ جے تھاراں تے ویندا ہے. آئے غریب اپنے خون پسینے دی کمائی بھی کریندا ہے تے نال مصطفیٰ دے میلاد تے بھی لاوندا ہے. تسا آج ہی ویکھو جڑے گھر نے آج خاص اہتمام فرمایا ہے، باقی سارے بھی تعاون کیتا ہو سی پر جڑا میں گھر ویکھیا ہے حضرت شاہ صاحب مینوں فرما رہے سن بھئی یار گھر کچے پکے دی گل نہیں ہے، دل انہاں دا پکا عشق مصطفیٰ والا ہے. سمجھ آمدی پئی میرے بھراواں نوں کوئی نہیں آمدی پئی. تو دوستان گرامی آکھن دا مقصد اے کہ نبی پاک نے پہلے دیہاڑے جڑے امیر وڈیریاں نے بجا کڈیا نکل جاؤ تسا ایتھوں تسا آ کے چاہتے ہو دین دے دو حصے ہو جان. آج بھی ویکھ لو جڑے امیر ہیں نا انہاں دے سکول وکھرے ہی نے، انہاں دے ہسپتال وکھرے ہی نے، انہاں دے کپڑے لمن والیاں تے جوتیاں والیاں دکاناں وکھرے. اے تے اللہ دی قسم ہے ساڈے دین دا حسن ہے بھئی او ہکو صاف ہے تسا کھلوتے ہوندے تے ہک دے وچ او کھلوتے ہوندے نہیں تے یہ اپنے ہر شے وکھری رکھنا. سمجھ آمدی پئی کوئی نہیں آمدی پئی. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا کڑیا فرمایا نکل جاؤ مینوں تہاڈی لوڑ ہی کوئی نہیں. رہ گئی دین دی گل فرمایا اللہ انج دی مدد کرسی بھی تسا سارے لبدے راسو بھی اسا کہے کڑے پاسے آئے. تو فرمایا کہ تسا یہ جڑا آدے پئے ہو کہ تواڈے واسطے مسئلے ہور ہون تے دین سارا تواڈے ہاتھ وچ ہوے تے جویں تہاڈا دل کرے اونج کرو. نہ فرمایا نہیں ہو سکدا. اور پھر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نوں واضح بھی فرمایا. ایک امیر ترین قبیلہ ہاتھ انہاں دی بیوی نے کر رہی چوری تے تانوں پتہ ساڈے اسلام دے وچ چوری دی سزا ہاتھ کپڑ ہے. توجہ ہے نا سارے براواں. وہ آ گئے کئی بندے سفارشی بن کے نبی پاک دے کول بھی قبیلہ وڈا ہے تے اگر انہاں نوں سزا دتی گئی تے کدا یہ پھر نہ جاون. آپ نے فرمایا کھڑن پھرن دا کی مطلب اپنی آخرت واسطے آئے.
سمجھ آتی پئی؟ اپنی آخرت واسطے ہے، یہ کی مطلب ہے بھی ہوں اللہ دا حکم نہیں مننا، یہ مڑ اللہ دے رسول دے نال جھگڑ سن، اے مطلب آ ہوتا۔ انہاں جدو سفارش کی تھی نا تے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے فرمایا اے جڑی اس عورت نے چوری کی ہے نا، اگر یہ جڑا کم ہے تسی سفارش لے کے آئے ہو، فرمایا قبول نہیں ہونی، وہ وجہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ کم خدا نہ خاصہ میرے گھر دے بندے جو کوئی کرے، دسیوں تے حضرت سیدہ پاک علیہ اشارہ ہے، میں ادبن نام نہیں لے رہا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ساڈے گھر بھی کوئی عورت بھی کرے ہاں کہ میں وہ فیصلہ کرا ہاں جڑا رب نے قرآن نے فیصلہ فرمایا۔ سمجھ آتی پئی میری گل؟ کوئی نہیں آتی پئی؟ عزیزان گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو رد کر چھڑیا۔ یہ کہڑی گل ہوئی امیراں واسطے دین ہور ہوے تے غریباں واسطے ہور ہوے، امیراں واسطے مسئلہ ہور ہوے تے غریباں واسطے ہور ہوے؟ فرمایا نہ، ایسی بات نہیں ہے، ساڈا دین ایک تسبیح دی مانند ہے، او دے وچ ہر دانے نوں پرو کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا او بندے جڑے اللہ اور رسول دے نال جھگڑا کر دے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ساری خواہشات کے مطابق کم ہوئے، فرمایا او بندے اور او بندے، اے ہن اگلی بھی سنیا ہے بجے کلمہ تے پڑھ لیتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مڑ جڑا ایمان والےاں دا دین ہوندا ہے اونوں چھڑ جاندے نے۔ اے ذرا گل نکتے تو سمجھا ہے ذرا، ساڈا جڑا دین ہے نا، ساڈا دین او دی صداقت اور دیانت نو ویکھنا ہوے نا تے 1400 سال دے جڑے طبقات ہیں نا انہاں نو ویکھ کے دین سمجھا جا سکدا ہے۔ بھئی نبی پاک کو آیا تے صحابہ کیویں سمجھیا ہے، صحابہ تو بعد تابعین نے کیویں سمجھیا ہے، تابعین تو بعد تبع تابعین نے، انہاں دے تو بعد اولیاء کاملین نے، اور انہاں دے تو بعد اساں۔ یعنی اسی جدو دین سمجھنا نا تو اسی دیکھنا ہے کہ یہ فلانے بزرگ نے کیا کیا ہے، فلانے بابے نے کیا کیا ہے، کہ آج جڑا مرزا جیل بھی ہے یہ ٹھائی پٹی لکھی گئی، یہ آتا ہے بابے ہے ہی کوئی نہیں، جبکہ قرآن آتا ہے بابے اندر چھٹی بھی نہ پیا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تسی بزرگاں دا راہ چھڑ دیو؟ اللہ فرماندا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جڑا ایمان والےاں دا راہ ہے نا، یعنی ایمان والے ہن 1400 سال ہو گئے نا، 1400 سال تا ایمان والے ہیں نا، کنا ایمان والے دیکھو کہ انہاں سارے عقیدے کیویں گزارے، انہاں نظریات کیویں گزارے، انہاں شب و روز کیویں گزارے، انہاں قرآن کیویں سمجھا، انہاں حدیث کیویں سمجھی، تے فرمایا 1400 سالہ ایمان والے جویں گزاریا نا اس طرح تسی بھی اپنا وقت گزارو۔ اے نہ آکھو فلانے بابے نوں سمجھ آئی، فلانے بزرگ فلانے عالم نو مینوں سمجھ آ گئی ہے، فرمایا جڑا این کر سی سیدھا جہنم میں جاسی، لے بھائی مرزا تیرا تے کام گیا ہی ہو۔